خدا کی تعریف ہو کہ بھلا اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ مسیح یسوع کے مبارک نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام۔ پیارے عزیزو، آپ میرے ساتھ مل کر مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم نے پہلے 5 ابواب کو مکمل کر لیا ہے۔ کو ایک ایک کر کے کھولیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، پیارے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خاص بات وہ یہ ہے کہ پہلے 3 ابواب میں یسوع ناصری نے کلیسیا سے باتیں کی، اور چوتھے باب میں ہم نے دیکھا کہ یوحنا عارف جو ہیں ان کو رویا میں آسمان پر لے کر جایا گیا اور وہاں خدا کے تخت کو انہوں نے دیکھا، اور پھر اگلی رویا میں انہوں نے دیکھا کہ خدا کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کو 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا، اور کوئی اس کتاب کو کھولنے کے لائق نہ تھا۔ کھولنا تو دور کی بات، کوئی اس پر نظر کرنے کے بھی لائق نہ تھا۔ اور یہ بات سن کر یوحنا عارف ہزار روتے ہیں، اور پھر ایک بزرگ جو 24 بزرگوں میں سے ہے وہ آ کر یوحنا کو چپ کراتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ خدا کا برہ یہودا کا ببر جو داؤد کی اصل سے ہے، وہ اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے۔ جو اہم بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے 3 ابواب میں ہمیں بار بار کلیسیا کا لفظ نظر آتا ہے، کلیسیا نظر آتی ہے، لیکن اب اگلے ابواب میں آپ کو کلیسیا کہیں بھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب کا پیغام اب جو ہے وہ بدل رہا ہے، اور اس کا رخ، اس کا اینگل اب خدا کے غضب، زمین کے لوگوں کی عدالت کی طرف ہے۔ چونکہ کلیسیا زمین پر نہیں ہوگی قہر، عذاب اور غضب کے وقت میں، کلیسیا پہلے اٹھا لی جائے گی، اس لیے اب اگلے ابواب میں آپ کو کلیسیا نظر نہیں آئے گی جب تک کہ ہم 19ویں باب میں نہ پہنچ جائے۔ 6 باب سے لے کر 18ویں باب تک اب آپ کو آفتوں کا دور نظر آئے گا زمین پر، آسمانی آفتوں کا، خدا کی طرف سے قہر، عذاب اور غضب کا وقت، یسوع کے غضب کا وقت نظر آئے گا آپ کو، جس میں وہ زمین پر جب یسوع ناصری بادشاہی کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو آنے سے پہلے اپنے جگہ کا قبضہ حاصل کرنے سے پہلے جو بادشاہ ہوتا ہے وہ وہاں کے اس جگہ جہاں اس نے قبضہ کرنا ہوتا ہے، جو قبضے سے چھڑانا ہوتا ہے، تو وہ وہاں کی مخالف قوتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور یہی ہمیں یہاں پر بھی نظر آئے گا کہ یسوع کی آمد در حقیقت کلیسیا کے لیے تو خوشخبری ہی ہے، لیکن باقی دنیا کے لیے ایک برا پیغام ہے، کیونکہ یسوع ان کی عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے اور ان سے زمین کا قبضہ ختم کروا کر اپنے لوگوں کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یسوع ناصری خود اس بادشاہی کے سربراہ ہوں گے اور کلیسیا یسوع کے ساتھ حکومت کرے گی۔ لہٰذا اب 6 باب سے لے کر 18ویں باب تک کلیسیا آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی، بلکہ دنیا کی قوموں اور قبیلوں اور امتوں پر جو خدا کا قہر اور عذاب اور غضب نازل ہوگا اور زمین کی کس طرح سے عدالت کی جائے گی، یہ ہمیں نظر آئے گا ان ابواب میں۔ پھر 19ویں باب میں جب یسوع ناصری آسمان سے اپنی فوجوں کے ساتھ، اپنے مقدسین کے ساتھ زمین پر واپس آتے، وہاں پر آپ کو دوبارہ کلیسیا نظر آئے گی۔ اب میں آپ کے درمیان میں کلام خدا کی تلاوت کروں گا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 6 باب پہلی آیت سے میں پڑھوں گا باب کے آخر تک۔ یہاں پر لکھا، پھر میں نے دیکھا کہ برہ نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا، اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی
گرج کی سی آواز سنی کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے۔ اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ۔ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا۔ اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ 5ویں آیت، جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے۔ اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر، اور جو دینار کے 3 سیر، اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم اروا اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی دینے پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے۔ اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولیں کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت تک آرام کرو، جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ اور جب اس نے 6ٹھی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا، اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں۔ اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی، سردار اور مالدار اور زور آور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑ اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برہ کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ آمین۔ پیارے عزیزو، اہم ترین بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع کے پاس جب یہ اختیار ہے اس کتاب کو کھولنے کا جس کو 7 مہروں سے بند کیا گیا ہے، تو جب یسوع اپنے ہاتھ میں وہ کتاب لے لیتے تو اس کا مطلب یہ کہ اب یسوع کی مرضی ہے کہ کب وہ اس کتاب کی مہروں کو کھولیں گے۔ اب جس وقت وہ مہریں کھلیں گی اس کا فیصلہ یسوع ناصری کریں گے، کیونکہ باپ نے جو کتاب 7 مہروں کے ساتھ بند کی ہے اس کو باپ کے ہاتھ سے لینے، اس کتاب پر نظر کرنے اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کا اختیار جو ہے وہ اب یسوع ناصری کے پاس ہے۔ اب یسوع ناصری ہی فیصلہ کریں گے کہ کب کس وقت کون سی مہر کھولنی ہے، اور ان مہروں کو ترتیب کے ساتھ کھولا جائے گا۔ پہلی مہر، دوسری مہر، تیسری مہر، چوتھی مہر، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، ترتیب بھی نہیں بدلے گی، لیکن جب پہلی مہر کھولے گا یسوع ناصری تو فیصلہ یسوع ناصری کا ہی ہوگا کہ کس وقت کون سی مہر کھولنی ہے، کہ کس وقت سے مہریں کھولنا شروع ہوں گی، یہ فیصلہ یسوع ناصری کریں گے۔ اور اہم ترین بات سمجھنے اور سیکھنے کی یہ ہے کہ تخت کے قریب جو 4 جاندار ہیں جو سرافیم فرشتے ہیں، خاص سرافیم فرشتے ہیں، اور 4 جاندار کیوں دکھائے گئے یوحنا عرف کو؟ کیونکہ ان 4 جانداروں نے جو پہلی 4 مہریں کھولنی ہیں، ہر ایک جاندار کے پاس اس اختیار کو ہم دیکھ سکتے ہیں
کہ جب یسوع ناصری پہلی مہر کھولیں گے تو ایک جاندار آواز دے گا پہلے سوار کو کہ تو آ. جو پہلا گھوڑا اور اس کے اوپر جو پہلا سوار ہوگا اس کو پہلا جاندار آواز دے گا، اور پھر جب دوسری مہر کھولی جائے گی تو دوسرا جاندار آواز دے گا، پھر تیسری مہر پر تیسرا جاندار آواز دیتا نظر آتا ہے، اور چوتھی مہر پر چوتھا جاندار آواز دے گا. تو چاروں جاندار جو ہیں ان کے پاس ایک ایک جو گھوڑوں کا سوار ہے اس کو اپنے انڈر رکھنے کا اختیار ہے، تاکہ جب یسوع ناصری مہریں کھولنے شروع کریں تو وہ جاندار اس وقت ان کو آزاد کریں گے اور کہیں گے کہ چلو اب تمہارا نکلنے کا ٹائم آ گیا، جاؤ اور جو اس کام کے لیے تمہیں مقرر کیا گیا وہ جا کر کرو. 5ویں باب میں جب یسوع ناصری نے اس سرب مہر بند 7 مہروں کے ساتھ بند کتاب کو باپ کے ہاتھ سے لیا تھا تو 24 بزرگ اور چاروں جاندار جو ہیں وہ برہ کے سامنے گر پڑے اور انہوں نے پرستش کی اور گیت گایا تھا. تو یہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ خدا باپ کی پرستش کرتے ہیں اور برہ کی پرستش کرتے ہیں. اور پھر وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس کے علاوہ جو لاکھوں اور کروڑوں بلینز اور ٹریلینز کی تعداد میں فرشتے ہیں وہ بھی برہ کی پرستش کرتے اور گیت گاتے نظر آتے ہیں کہ ذبح کیا وہ برہ ایک قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے. تو جتنے بھی آسمانی مخلوقات ہیں وہ سب باپ کی اور برہ کی پرستش کرتی نظر آتی ہیں. اور یہاں پر سیکھنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ چاروں جاندار باپ کا اور یسوع کا ہی صرف حکم مانتے ہیں اور کسی کی آواز پر کام نہیں کرتے. 6 باب کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ برہ نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی آواز سنی کہ آ. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے. اسے ایک تاج دیا گیا اور فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے. آمین. پیاری چیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ جب برہ نے پہلی مہر کو کھولا تو چاروں جانداروں میں سے ایک نے اونچی آواز میں گرج کی آواز میں پکارا کہ آ. اور رویا کا منظر تبدیل ہوتا ہے اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کو ایک سفید گھوڑے پر سوار کوئی نظر آتا ہے جو کمان لیے ہوئے آ رہا ہے، کمان جس کے ساتھ تیر چلایا جاتا ہے، اور اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے. اب جب ہم کمان کے لفظ پر غور کرتے تو کمان جو شکاری ہوتے تھے ان کے پاس ہوتی تھی، تو اس کے پاس یہ جو سفید گھوڑے کا سوار ہے اس کے پاس کمان ہے اور اسے ایک تاج دیا گیا ہے. یاد رکھیں، سمجھنے کی بات ہے کہ اسے تاج دیا گیا، اس نے حاصل نہیں کیا. کس لیے دیا گیا اس کو تاج؟ کہ وہ فتح کرتا ہوا نکلے تاکہ اور بھی فتح کرے. یہ جو پہلی مہر کھلتے ہی ایک سفید گھوڑے کا جو سوار ہے یہ مخالف مسیح ہے جو اس وقت منظر عام پر آئے گا جب یسوع ناصری پہلی مہر کھولیں گے. اس وقت اس کا زمانہ شروع ہوگا اور اس کو خدا کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ فتح کرے اور بھی فتح کرے. اور ان سمبلز کو، علامتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ سفید گھوڑے کا سوار ہے. سفید گھوڑے کا سوار جو ہوتا ہے وہ سلامتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جب دنیا کے اس منظر عام پر، دنیا کے اس بگیسٹ پلیٹ فارم پر جب مخالف مسیح نمودار ہوگا تو وہ ایک ایسے کیرزمیٹک شخص کی مانند ہوگا جس کی باتوں میں بہت سحر ہوگا، جس کی شخصیت بہت
तगड़ी और मजबूत और ज़बरदस्त बातूनी आदमी होगा जो अपनी बातों से सारी दुनिया को अपने पीछे लगा लेगा और दुनिया उसके शहर में जकड़ी जाएगी। वो एक आलमी लीडर के रूप में सारी दुनिया के सामने आएगा और दुनिया उसकी बातों से, उसके प्लान से, उसके मंसूबों से हैरान कुन तौर पर मुतासर होगी। प्यारे अजीजों, यीशु नासरी ने इब्लीस को एक बड़ा अहम खिताब दिया जो आप यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 44वें आयत में पढ़ सकते हैं। वहां पर यीशु ने क्या कहा, गौर से सुनिए इब्लीस के ताल्लुक से, कि वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। ये जो मुखालिफ मसीह होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर इब्लीस इस तरह आकर अपना कब्जा जमा लेगा कि अपनी सारी कुदरत और अख्तियार के साथ वो इसके अंदर से मैनिफेस्ट होकर दुनिया के सामने आएगा। उसके अंदर इब्लीस अपनी पूरी ताकत और कुदरत के साथ आपको इंसानी रूप में नजर आएगा, इसलिए कि उसकी बातों में बड़ा सहर और दिल को मोह लेने वाली बातें होंगी और दुनिया को वो झट से अपने पीछे लगा लेगा। और ऐसा क्यों होगा? देखिए मेरे साथ दूसरा थिस्सलुनीकी उसका दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने। ये है वो वजह। और ये आयत कब पूरी होगी? जब तमाम रोए ज़मीन पर खुदा उस झूठ को जो नस्ल इंसानी को बहकाने के लिए बाग़े अदन से कोशिश करता रहा है और उसमें कामयाब हुआ, लेकिन खुदा ने क्या किया? अपने बेटे को भेजकर दुनिया में दोबारा सच्चाई, राह और जिंदगी को भेजा। लेकिन जब यीशु नासरी कोहे कलवरी पर नस्ल इंसानी के लिए अपने जान का नजराना देकर तमाम नस्ल इंसानी के गुनाहों के कफारे का बंदोबस्त करके यीशु नासरी मसलूब होने के बाद, जी उठने के बाद आसमान पर चले गए, तो यीशु की कलीसिया, यीशु का बदन 2000 साल तक रोए ज़मीन पर उस राह, हक और ज़िंदगी के पैगाम को, सच्चाई के पैगाम को, खुदा की मोहब्बत के पैगाम को, इंजील के पैगाम को, खुशखबरी के पैगाम को दुनिया को सुना रही है। कलीसिया 2000 साल से ये पैगाम दुनिया को सुना रही है कि सच यही है, बाकी सब फलसफे, राहें झूठी और मौत की और तारीकी की राहें हैं। कलीसिया 2000 साल से दुनिया को झूठ, तारीकी, गुनाह, बदी से बचाने की कोशिश कर रही है, अंजील का पैगाम सुना रही है, यीशु की मर्जी को पूरा कर रही है। वो काम जो यीशु नासरी ने सलीब पर किया, उसकी हम तशहीर कर रहे हैं, मनादी कर रहे हैं, ताकि लोग तौबा करें और खुदा की बादशाही का हिस्सा बन जाए और उस घर में वापस चले जाएं जहाँ खुदा उनको रखना चाहता है, जहाँ से बाग़े अदन से खुदा ने आदम और हवा को उनकी गुनाह की नाफरमानी के सबब से निकाल दिया था। वो दरवाज़ा जो बंद कर दिया गया था, वो यीशु नासरी में दोबारा खुल चुका है। लेकिन कितने 2000 साल से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पैगाम को कबूल किया और ईमान लाए? कलीसिया जो फजल के दौर के लोग हैं, जो इंजील पर ईमान लाकर, यीशु मसीह पर ईमान लाकर, यीशु के नाम पर ईमान लाकर दुनिया को सच्चाई की राह दिखाते रहे हैं 2000 साल तक, अब वो जब ज़मीन पर से गायब हो जाएंगे, उठा लिए जाएंगे, आसमान पर चली जाएगी कलीसिया, तो उसके बाद
یہ جو ابلیس اور جھوٹ کی تاثیر ہے، اس کے پاس پورا پورا موقع ہوگا خدا کی طرف سے کہ وہ اپنی پوری قدرت، طاقت اور زور کے ساتھ استعمال ہو سکے روئے زمین پر۔ کلیسیا نے تو 2000 سال تک اس زمین پر خدا کا کلام سنایا، انجیل کا پیغام سنایا، زندگی کا کلام سنایا، لیکن دنیا جو جیسا یسوع نے کہا تھا کہ وہ راستہ چوڑا ہے اور اس کے پانے والے بہت زیادہ ہیں، جو موت کو پہنچاتا ہے، جو موت کا راستہ ہے، دنیا اسی راستے پر چلنا چاہتی ہے۔ تنگ اور سکڑے راستے کو جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے ہمیشہ کلیسیا جو ہے وہ چھوٹے اور قلیل لوگوں کی جماعت رہی ہے۔ بظاہر ہمیں چرچ بھرے بھی نظر کیوں نہ آئے، لیکن کتنے لوگ حقیقی طور پر یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ اور کلیسیا سے باہر کروڑوں اور خربوں کی جو دنیا ہے، جنہوں نے اپنے اپنے فلسفے، عقیدے بنا رکھے ہیں اور وہ ان سے ہٹنا نہیں چاہتے، کلیسیا کی آواز کو سننا نہیں چاہتے، خدا کے پیغام کو سننا نہیں چاہتے، خدا کے پیغام کو رد کرتے ہیں، تو بالآخر فضل کے دور کے بعد جب کلیسیا یہاں سے چلی جائے گی تو زمین پر جھوٹ کی تاثیر، جو ابلیس کی تاثیر ہے، اس کے پاس پورا پورا موقع ہوگا، جیسا موقع روئے زمین پر دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس لیے پیارے عزیزو، یہ جو مخالف مسیح ہوگا، یہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل لیڈر ہوگا، جو پوری دنیا میں امن کا پیغام لے کر آئے گا، کیونکہ وہ امن کے شہزادے، صلح کے شہزادے یسوع ناصری کو کاپی کرے گا، لیکن کیا ہے؟ وہ ایک فیک کاپی ہے، جھوٹی کاپی ہے، جھوٹا مسیح بن کر دنیا ایک مسیحا کو ڈھونڈ رہی ہے اس وقت۔ جس طرح کی غربت، جہالت، تنگی، نفرت، قتل و غارت، جنگ و جدل، بھوک، افلاس نے دنیا کو گھیرے میں لے لیا ہے، آج روئے زمین پر جتنی ابتری اور جتنی خرابی اس وقت ہمیں نظر آتی ہے، شاید انسانوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی، لیکن آنے والے دنوں، مہینوں، سالوں میں یہ بڑھتی جائے گی۔ لیکن کلیسیا کے پاس زندہ امید ہے، کلیسیا نا امیدی کی زندگی نہیں گزار رہی، دنیا کے لوگ نا امیدی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، وہ لیڈروں میں، حکومتوں میں دنیا کے مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں، لیکن دنیا کی حکومتیں، لیڈرز ان کو دھوکہ دیتے ہیں ہمیشہ، اور کبھی ان کے لیے کچھ نہیں کر پاتے۔ دنیا کے بڑے بڑے ادارے قائم ہوئے انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، لیکن ہمیشہ کیا ہوا؟ جنگیں، قحط، افلاس، بری پلاننگ، ہر طرح سے انسانوں کو دھوکہ دیا گیا، اور ہمیشہ انسان مرتے رہے، اور ادارے، حکومتیں، لیڈرز کچھ بھی نہیں کر پائے۔ اس لیے دنیا کی قومیں ایک مرتبہ پھر دنیا پر ایک ایسے لیڈر کے منتظر ہے۔ اس وقت در حقیقت پوری دنیا میں قیادت کا بڑا فقدان ہے۔ کسی بھی ملک، کسی بھی قوم کے پاس کوئی ایسا اچھا لیڈر نہیں موجود جو آ کر دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لائق بن سکے۔ اور یہ ساری باتیں کس لیے اس وقت روئے زمین پر اس طرح نظر آتی ہیں کہ دنیا در حقیقت کسی مسیحا کے انتظار میں ہے، اور جب مخالف مسیح کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد جب اس کو آسمان سے اختیار دے دیا جائے گا، تاج دے دیا جائے گا کہ جا اب تیرا زمانہ ہے، تو کھل کر اپنی طاقت کا استعمال کر کے جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، تو وہ کسی پولیٹیکل لیڈر میں ابلیس سما کر، جیسے خدا خود زمین پر بیٹے کی شکل میں آیا تھا، اسی طرح ایک انسان جو ہے وہ استعمال ہوگا، اور ابلیس کی ساری قدرت اور زور میں ایک ایسا لیڈر دنیا کے سامنے آئے گا جو دنیا کو اپنے پیچھے لگا سکے۔
دنیا کو ان کے مسائل کا حل بتا سکے، اور دنیا اس کی باتوں کے پیچھے لگ جائے گی اور اس کی ذات کے سحر میں گرفتار ہو جائے گی، اور لوگ اس کی باتوں پر ایمان لے آئیں گے اور اس کو دنیا کا مسیحا سمجھنا شروع کر دیں گے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں مخالف مسیح ٹائپ کے بہت سے لوگ آئے ہیں۔ وہ کس لیے؟ روئے زمین پر ایسے بہت سے لوگ آئے ہیں کہ وہ سب جیسے بڑی فلم کا کوئی ٹریلر آتا ہے پہلے، تو اس طرح کے لیڈر چھوٹے چھوٹے ٹریلرز کی شکل میں روئے زمین پر نمودار ہوتے رہے ہیں۔ بہت سے چھوٹے جھوٹے مخالف مسیح آتے رہے ہیں۔ صلح کے نام پر، امن کے نام پر، انسانوں کے لیے وہ کچھ کرنے کے نام پر سامنے آتے ہیں، اور جب طاقت پکڑتے ہیں تو خون ریزی کرتے ہیں، جنگ و جدل برپا کرتے ہیں، جیسے ہٹلر نے کیا۔ جب وہ منظر عام پر آیا تھا تو اس کی باتوں سے پورا یورپ اس کا مداوا بنتا جا رہا تھا کہ یہ ہے کمال آدمی۔ فرانس اور انگلینڈ کی قومیں جو ہیں وہ بھی اس کی مداح تھی اس وقت شروع میں کہ یہ بہت زبردست لیڈر ہے، اور جب وہ تقریر کرتا تھا تو لوگ اس کی باتیں سننے کے لیے دیوانوں کی طرح انتظار کرتے تھے۔ لیکن اینڈ اس نے کیا کیا؟ جنگ و جدل اور قتل و غارت کا اتنا بڑا طوفان برپا کر دیا کہ جو دوسری جنگ عظیم ہے وہ دنیا کی بدترین جنگ بن گئی، جس میں آج تک کی جنگوں کی جو انسانی ہسٹری ہے اس میں سب سے زیادہ لوگ اس جنگ میں مرے، جس کی وجہ ہٹلر بنا تھا۔ پیارے عزیزو، ابلیس کو خدا کے کاموں کا، خدا کی ٹائمنگ کا، خدا کے منصوبوں کا صحیح طرح اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے اس نے ہر زمانہ میں کسی نہ کسی اپنے ایک اہم ممبر کو تیار کر کے رکھا ہوتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو استعمال کر سکوں گا اور اس کے وسیلے سے وہ بڑا کام کر سکوں گا جو مجھے کرنا ہے۔ یسوع ناصری نے کیا کہا تھا کہ ابلیس مارنے، چرانے اور ہلاک کرنے کو آتا ہے، یہی اس کے پاس ہے اور یہی وہ دنیا کو دینے کے لیے آئے گا۔ لیکن اصل حقیقی وقت، جس وقت اس کو تاج دیا جائے گا، اختیار دیا جائے گا آسمان پر سے کہ جا اب تیرا وقت ہے، جب پہلی مور کھولی جائے گی اس وقت وہ بااختیار ہو کر، جیسے خدا نے ایوب کو آزمانے کے لیے ابلیس کو ایک حد تک اختیار دے دیا تھا، اسی طرح دنیا کے آخر میں کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد مخالف مسیح کی صورت میں ایک شخص روئے زمین پر نمودار ہوگا جو ایک عالمی لیڈر ہوگا اور دنیا کو امن، ترقی اور خوشحالی کی خبریں سنائے گا، اور دنیا اس کے پیچھے لگے گی، اور وہ دنیا میں جنگ و جدل اور قتل و غارت کا سارا سامان پیدا کر دے گا، اور ایسی بڑی جنگیں، ایسی بڑی قتل و غارت جو دنیا نے پہلی نہیں کبھی دیکھی۔ پیارے عزیزو، دیکھیے یہ پہلے سفید گھوڑے کا سوار جو پہلی مور میں نظر آتا ہے یہ مخالف مسیح ہے، اور جب ہم 19ویں باب میں پہنچیں گے تو وہاں پر یسوع ناصری بھی سفید گھوڑے پر سوار اپنی آسمانی فوجوں کے ساتھ، آسمانی لشکر کے ساتھ زمین کا رخ کریں گے، اور وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے جو اس وقت آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک جھوٹا دنیا پر امن لانے والا ایک شخص نمودار ہوگا جس کو آسمان سے اختیار دیا گیا کہ وہ اور بھی فتح کرے۔ پیارے عزیزو، پہلی مہر کھلتے وقت جو سفید گھوڑے کا سوار ہے، اس کے سر پر جو تاج ہے اس کے لیے جو عبرانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اسٹیفانوس، جس کا مطلب ہے ایک ایسا تاج جو مرجھا جانے والا تاج ہے، جس کا ذکر پولس رسول بھی کرتا ہے کہ قدیم یونانی اولمپکس میں کھیلوں کے مقابلوں میں جیتنے والے کو جو تاج دیا جاتا تھا وہ پتوں کا ہوتا تھا، اور پتے تھوڑی دیر کے بعد، آپ کو پتہ ہے، کچھ دیر کے بعد مرجھا جاتے ہیں۔ اس لیے اس
سوار کے اوپر جو تاج ہے اس کے لیے وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن جب 19ویں باب میں آپ یسوع ناصری کو دیکھتے ہیں کہ وہ سفید گھوڑے پر جس تاج کو پہنے آ رہے ہیں، اس تاج کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ڈیاڈم، جس کا مطلب ہے، یونانی زبان کے اس لفظ کا مطلب ہے ایک شاہی تاج، کیونکہ یسوع بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی سلطنت عبدالآباد ہے، اس کا کوئی آخر نہیں ہوگا اس کی سلطنت کا۔ یسوع کے لیے جو تاج ہے اس کے لیے فرق لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو ابدی تاج ہے، جو ایک شاہی تاج ہے، لیکن اس کو جو تاج میں اس کے سر پر دکھایا جا رہا ہے پہلی مہر والے گھوڑے کے، سفید گھوڑے کے سوار پر، یہ تاج ایک مرجھا جانے والا تاج ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اس کا جو ہے نا وہ دم باقی ہوگا اس تاج کا، اس کی لمبی عمر نہیں ہے۔ اب کمان میں نے بتایا کہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کمان لیا آ رہا ہے، کمان تو شکاریوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، شکار کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ شکار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ انسانوں کی جانوں کا شکار کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جیسے یسوع ناصری نے کہا تھا کہ ابلیس جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں، مارنے، چرانے اور ہلاک کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ تو یہ ہلاکت کو لے کر آ رہا ہے، شکار کرنے آ رہا ہے۔ شکاری جو ہے جال لگا کے پھنساتے ہیں، جن کو انہوں نے مارنا ہوتا ہے ان کو جال لگا کر کوئی دھوکہ ایسا بنایا جاتا ہے جس کے اس دھوکے کے اندر جانور پھنس جاتا ہے اور پھر وہ اس کا شکار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، بائبل مقدس میں جو پہلا خدا کا مخالف شخص روئے زمین پر تھا، جس کو نمرود کہتے ہیں، جس کا ذکر پیدائش کی کتاب میں ہے، جس نے بابل کے برج کو بنایا، جو اس وقت دنیا کی پہلی سپر پاور جو اس وقت روئے زمین پر تھی، وہ نمرود تھا، اور وہ بھی ایک شکاری تھا۔ خدا کے سامنے لکھا ہے کہ وہ ایک شکاری تھا، یعنی خدا کا مخالف پہلا بڑا جو خدا کا مخالف روئے زمین پر تھا وہ نمرود تھا، جس نے بابل کا برج بنایا، جس کو خدا نے خود آ کے اس کے پروجیکٹ کو پورا ہونے نہ دیا، زبانوں میں اختلاف ڈالا اور وہ برج کو تعمیر نہ کر سکے۔ تو نمرود جو ہے وہ پہلا بڑا شکاری تھا جو خدا کا مخالف تھا، جس نے بابل کا برج بنانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تو وہ بھی ایک شکاری تھا، اور اس کو جو ببلیکل اسکالرز ہیں یہ مانتے ہیں کہ وہ پہلا اینٹی گاڈ یعنی پہلا مخالف مسیح کہہ سکتے ہیں آپ اسے، جو اس وقت کے دور کا تھا۔ مخالف خدا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، مخالف مسیح کہہ لیں چاہے، یا اینٹی گاڈ آدمی کہہ لیں، جو خدا کی مقابلے پر جس نے زمین پر خدا کی مخالف ایک حکومت کھڑی کر لی تھی۔ اس لیے بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ جو نمرود ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور وہی مخالف مسیح کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اب کمان کا جو لفظ ہے اس کا دوسرا بھی ایک پہلو ہے۔ یاد رکھیں کہ جب خدا باپ نے پہلی دنیا کی عدالت جب کی، نوح کے دور میں، پانی کے ساتھ، سیلاب کے ساتھ، آسمان سے بارش کے ساتھ، پانی سے جب خدا نے دنیا کو مار دیا، تو اس کے بعد خدا نے نوح کے ساتھ ایک عہد کیا کہ آئندہ میں کبھی انسانوں کو اس طرح پانی کے ساتھ نہیں ماروں گا کہ پوری نسل انسانی کو میں ختم کر دوں پانی کے ساتھ، ایسا میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور خدا نے ایک نشان مقرر کیا تھا، خدا نے کہا تھا کہ میری کمان آپ کو آسمانوں میں نظر آئے گی، جس کو ہم قوس قزح کہتے ہیں۔ آج بھی ہمیں اکثر بارش کے بعد قوس قزح نظر آتی ہے، اور جب بھی کبھی نظر آئے ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے کہا تھا کہ جب بھی تمہیں یہ کمان میری بادل میں نظر آئے تو یاد رکھنا کہ میں اپنے عہد کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ تو کمان جو ہے وہ عہد کو بھی ایک جو صلح کا عہد کیا جاتا ہے، پیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو بھی ظاہر کرتی ہے۔
تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ شخص جیسا دانیل نے مخالف مسیح کے تعلق سے بتایا تھا کہ وہ 1 ہفتہ کے لیے یعنی 7 سالوں کے لیے دنیا کی قوموں سے بڑے بڑے معاہدے کرے گا۔ دانیل نبی کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 27ویں آیت میں مخالف مسیح کے تعلق سے اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی۔ آمین۔ دیکھیں، دانیل نبی نے یسوع کی پیدائش سے پیشتر ہی مخالف مسیح کے تعلق سے پیشین گوئی کر دی تھی کہ وہ 1 ہفتہ یعنی 7 سال کے عرصے کے لیے نمودار ہوگا اور وہ بہت سی قوموں سے عہد قائم کرے گا۔ دنیا کے ساتھ وہ آ کر دنیا کو اپنے جال میں پھنسا لے گا، بہت سے پیکٹس اور معاہدے اور عہد قائم کرے گا قوموں کے ساتھ، اور پھر کیا ہوگا؟ بعد میں جنگ و جدل اور قتل و غارت ہی اس نے کرنی ہے۔ اور نصف ہفتہ میں یعنی 3.5 سال کے بعد وہ کیا کرے گا؟ ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا۔ کیا کرے گا وہ؟ 3.5 سال کے بعد وہ خدا کی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایک خاص عہد کرے گا، اسرائیل کے ملک کے ساتھ۔ ان کو وہ ہیکل بھی بنوا کے دے گا جو آج تک ان کے لیے بنی نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ جب 3.5 سال ہو جائیں گے، نصف ہفتہ ہو جائے گا، تو وہ ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی۔ وہ اس وقت یروشلم میں جو ہیکل بنوائے گا اور جگہ جگہ اپنے بت نصب کروائے گا، اور پھر وہ اپنا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے لے کر آئے گا، نقاب اتار دے گا اور دنیا کو کہے گا کہ میں خدا ہوں، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، میرے آگے سر جھکاؤ۔ 3.5 سال کے بعد وہ دنیا کو اپنا اصلی روپ دکھائے گا کہ میں خدا ہوں۔ یہی ابلیس نے پہلے بھی کیا تھا کہ وہ خدا کے مقابلے میں اپنا تخت لے کر بنانا چاہتا تھا، خدا کی تخت کے برابر اپنا تخت رکھنا چاہتا تھا، خدا بننا چاہتا تھا۔ اینڈ پر پھر وہ دوبارہ ایسا کرنے کی کوشش کرے گا، زمین کے لوگوں کو کہے گا مجھے پوجو، مجھے سجدے کرو۔ اور پھر کیا لکھا ہے دانیل کی کتاب کے 9ویں باب کی 27ویں آیت پہ کہ فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی۔ یعنی بربادی کمال کو پہنچ جائے گی کہ وہ بربادی ہی تو کرنے آیا ہے دنیا کی۔ یسوع نے کہا تھا وہ ہلاک کرنے کے لیے آیا ہے، چرانے اور ہلاک کرنے کو آتا ہے، مارنے چرانے اور ہلاک کرنے کو آتا ہے۔ ڈسٹرکشن کا وہ خدا ہے، تباہی کا وہ خدا ہے، بربادی کمال کو پہنچانے کے لیے وہ آئے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے، وہ خدا کی طرف سے بلائیں اور مصیبتیں جو خدا کی طرف سے مقرر کی ہیں اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ یسوع ناصری آسمان سے اپنے قہر کے ساتھ ان 7 سالوں کے عرصہ میں، جس کا آغاز پہلی مہر کے کھلنے سے ہوگا، آسمانی آفتیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے دور میں جو بہت برا ٹائم ہوگا اس کو یسوع ناصری نے ایسے کہا کہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی جیسی پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی اور نہ بعد میں کبھی ہوگی۔ تو در حقیقت پہلی مہر کے کھلتے ساتھ ہی وہ بڑی مصیبت کا دور بھی خدا کی طرف سے شروع ہو جائے گا، جس کو یسوع ناصری نے اپنے لفظوں میں بڑی مصیبت کا دور کہا۔ دانیل نبی نے بھی اس کو بڑی مصیبت کا دور کہا، اور یہ جو بڑی مصیبت کا دور ہے یہ اسی مخالف مسیح کے دور سے شروع ہوگا۔ ایک تو وہ خود زمین پر انسانوں کے لیے بربادی اور تباہی اور قتل و غارت لے کر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آسمان پر سے بھی قوموں اور امتوں اور زمین کے لوگوں اور خاص طور پر اس مخالف مسیح اور اس کے پورے سسٹم کے خلاف آسمان سے آفتیں آئیں گی۔ زمین کے لوگوں کی عدالت ہوگی، کیونکہ جب یسوع ناصری آسمان سے آئیں گے تو وہ زمین کا قبضہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، خدا کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ زمین جو خدا نے آدم اور حوا کو دی تھی اور انہیں اس کا حاکم مقرر کیا تھا،
اس کو ابلیس کے قبضے سے چھڑانے کے لیے، زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے جب یسوع ناصری آئیں گے تو پہلے اپنے دشمنوں کو، اپنے مخالفوں کو ختم کرنے کے لیے آسمانی آفتیں اور ایسی بڑی مصیبت جیسی پہلے دنیا نے پہلے نہیں کبھی دیکھی، کیونکہ انہوں نے خدا کے بیٹے کی مصلوبیت کو رد کیا، اس پر ایمان نہیں لائے، خدا کے اکلوتے بیٹے کو انہوں نے رد کیا۔ اس لیے آسمان پر سے پھر خدا کی طرف سے زمین اور اس کے لوگوں کی عدالت بھی ہوگی اور بڑی مصیبت کا وقت ہوگا۔ یہی وہ وقت ہے جس کے لیے بڑی مصیبت کا وقت کہا گیا۔ تو یہاں پر ہماری جو پہلی مہر ہے وہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ اب کل ہم اگلی مہر کے متعلق سیکھیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔